اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوتیں فرماتے ہیں، عنایات فرماتے ہیں، توجہات فرماتے ہیں، لیکن اسی بندے کے لیے جس کے اندر اہلیت ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری جیسا کوئی بندہ مدینہ کے اندر جا کر بھی اگر سنتوں کو روندتا ہو، حج کے لیے گیا ہے، احرام باندھا ہے، حج سے فارغ ہوا ہے، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے۔ ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آتا، اتنا بھی کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا، اتنا بڑا کام کر کے ہم آئے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ کر پھر آپ کی اس سنت کو، جن سنتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیوں کے وعدے فرمائے ہیں، ان سنتوں کو ہم توڑتے ہیں، ان سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 9ویں صدی کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، 500 کتابوں کے مصنف ہیں، تفسیر کی کتاب جلالین شریف بھی انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ہیں علامہ جلال الدین محلی، وہ ان کے استاد ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی سورہ کہف سے لے کر آخر تک، اور پھر جو 15 سپارے رہ گئے تو شروع کیا، پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، انتقال ہو گیا۔ یہ شاگرد ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے استاد ہی کے طرز پر 15 سپاروں کی تفسیر لکھی، اس کا نام جلالین، دو جلال الدین۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی وہ آپ بڑے ہیں، بڑی شہرت ہے آپ کی، آپ بادشاہ تک میری سفارش کر دیں تاکہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے۔ اگر تو سفارش کوئی بندہ کسی کی کرے کہ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو، اس سفارش پر اجر ملتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، اپنا حق نہیں لے سکتا، کسی ظالم نے اس کا حق دبایا ہوا ہے، آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس کا حق اس کو دلواتے ہیں، یہ سفارش پر اجر ملے گا۔ ایک آدمی کسی کا قرضہ واپس نہیں کرتا، آپ اثر رسوخ استعمال کر کے اس کا قرضہ واپس لے کر دیتے ہو، اس سفارش پر اجر ملے گا۔ لیکن اثر رسوخ استعمال کر کے کوئی غلط کام کرنا، اس پر گناہ ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، جی میری سفارش کر دیں بادشاہ تک، بادشاہ بڑا آپ کا معتقد ہے۔ انہوں نے اس کی جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی، وہ پیچھے ہی پڑا رہا، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن 2 ہفتے گزر گئے، ہر روز آ کر پیچھے پڑ جاتا۔ تو علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 75 دفعہ زیارت کر چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا گناہ کروں کہ یہ سخاوت مجھ سے بند ہو جائے، میں نہیں ایسا کوئی کام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت توجہات ہیں میری طرف، 75 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروا دی ہے مجھے، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی حرکت کر لوں، کوئی ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے، کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے، کہیں میری نگاہ ایسی نہ چلی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایات ہیں، جو توجہات اور سخاوتیں ہیں وہ رک نہ جائیں، میں نہیں کرتا تیری سفارش۔ اللہ پاک ہم میں سے کبھی بھی کسی کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ بات ضرور سامنے رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو اس مدینہ منورہ کی بے ادبی ہم سے ہو جائے، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کی بے ادبی ہو جائے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عنایات، توجہات، سخاوتیں ہیں وہ کہیں بند نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ بندہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے، اس کو نہیں آنا چاہیے، دوبارہ اس کے لیے مہر لگا دی جائے گی، دوبارہ کبھی نہ آئے اس شہر کے اندر۔ اللہ پاک توفیق، یہ حج کا سفر یہ کوئی سیر و تفریح کا سفر نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا حاجی جیسے جاتا ہے ویسے ہی واپس آ جاتا ہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد بن کر گئے، گل محمد بن کر ہی واپس آ گئے، کوئی فرق نہیں پڑا، نماز ویسی کی ویسی رہی، ذکر ویسا کا ویسا رہا، سوچ ویسی کی ویسی رہی، نگاہیں ویسی کی ویسی رہی، کھانا ویسے کا ویسا رہا، پینا ویسے کا ویسا رہا، زندگی ویسی کی ویسی رہی، خوشی غمی کے اندر ہر طریقہ ویسے کا ویسا رہا، کسی چیز کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا، کسی گناہ کو چھوڑنے کی نیت نہیں کی، کسی اچھے عمل کو اختیار کرنے کا ارادہ نہیں کیا، جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے۔
حج کا سفر یہ زندگی بدل دینے والا سفر ہے۔ حج کا سفر ایسا ہے کہ بندہ اللہ پاک تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جس آدمی نے حج کیا، ایسا حج کیا جس کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آئے گا گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں، لیکن ہم اس نیت کے ساتھ کہ نہیں ہم ویسا نہیں رہنا چاہتے جیسے ہماری ماں نے جنا ہے، ہم تو ان تمام برائیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو برائیاں شیطان نے لمبی محنت کر کے ہمارے اندر پیدا کی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے،